بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شرکت۔ سوال: اکثر لوگ عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے دین کی خاطر کے خلاف اس واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنگ جمل میں شرکت کی تھی۔ در حقیقت یہ سازش کا نتیجہ تھا۔ سازشوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین معاہدہ واپسی و صلح کی سنگن لیتے ہی وہ صورتحال پیدا کی کہ نتیجتاً جنگ میں مسلمانوں کا دونوں اطراف سے کافی نقصان ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہ کرتیں اور جنگ کا علم بلند کرنے کے لیے گھر سے نہ نکلتیں تو دنیا میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی روایت قائم نہ ہوتی جو اس عزم و ہمت کی پیکر خاتون نے اپنے عمل سے قائم کر دی۔ اس کے باوجود وہ اس اقدام کو یاد کر کے کیوں روتی اور نادم ہوتی تھیں؟ کیا یہ قدم اٹھانا اور قصاص کا مطالبہ کرنا غلط فیصلہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عالمہ و فقیہہ سے کیا یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک ایسا قدم اٹھا بیٹھتی جس کی ضرورت اس وقت نہیں تھی؟ جواب: مولانا عبد المالک۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے علماء کو چکرا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنا بڑا حادثہ تھا کہ بقول حضرت عبداللہ بن عمر اس شہادت پر احد پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا تو کم تھا۔ جن باغیوں خوارج نے انہیں شہید کیا تھا وہ بہت منظم اور بہت طاقتور تھے اور انہیں کسی بھی مقدس جگہ، مقدس وقت اور مقدس شخصیت کی پرواہ نہ تھی۔ اس لیے ان کا مشن خلافت راشدہ کے نظام کو درہم برہم کرنا تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے اقدام سے دور رہنا چاہتے تھے جس سے مدینہ اور اہل مدینہ کی حرمت پامال ہو اور باغیوں میں سے کوئی فرد قتل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ہستیاں بھی کسی قسم کی فوج کشی کے قائل نہ تھیں۔ نتیجتاً باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس شہادت نے نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام کو غمزدہ کر دیا۔ سب کی دلی خواہش تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، لیکن خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے اور ابھی تک منظم اور طاقتور تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا طور پر اپنی خلافت کو مضبوط کر کے قصاص لینا چاہتے تھے اور فوری طور پر اس قابل نہ تھے کہ باغیوں سے قصاص لے سکیں۔ دونوں کا اس معاملے میں بنیادی اختلاف نہ تھا بلکہ وقت کے تعین میں اختلاف تھا۔ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کا تعلق ہے تو اس کا سبب ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اسی طرح کے پیچیدہ مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اور صحابیات کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر گزرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان پر اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ اپنے صحیح اقدام پر بھی پریشان ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبہ خشیت کی وجہ سے سمجھتی تھی کہ وہ اور تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو الاحزاب کی خلاف ورزی کی مرتکب ہوئی ہیں، حالانکہ انہوں نے اس حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ضرورت اور حاجت کے موقع پر خاتون باہر نکل سکتی ہے اور جنگ میں بھی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ وہ غزوہ مریسیہ جیسے غزوہ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور رات کو پڑاؤ کے وقت ہار گم ہو جانے کے سبب لشکر سے پیچھے رہ گئی تھی۔ بعد میں صفوان بن المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر انہیں سوار کر کے لائے تھے۔ صفوان نے حضرت عائشہ سے نہ سلام کیا نہ کلام، بلکہ اونٹ بٹھایا تو وہ اس پر سوار ہو گئیں اور پھر وہ اپنے اونٹ کی باگ پکڑے لے کر آئے تھے۔ اس کے سبب عبداللہ بن ابی نے ان پر تہمت لگائی اور بعض مخلص صحابہ کو دھوکے اور چالاکی سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس بہتان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام سے رد کیا جب آیت اور تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو الاحزاب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بذر وحی یہ حکم بھی نازل ہوا تھا، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے باہر نکلو۔ بخاری کتاب التفسیر
سورہ احزاب۔ اس لیے ان کی پریشانی اس سبب سے نہیں تھی کہ ان کا نکلنا جائز نہ تھا، بلکہ غلبہ خشیت کی وجہ سے تھا، اور جو کچھ ہوا اس پر ندامت کا اظہار تھا۔ جہاں تک باہمی جنگ اور اختلاف کا تعلق ہے تو وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن سازشوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو وہ واضح ہے۔ غزوات میں خواتین گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی گئی ہیں، جیسا کہ ام حرام بنت ملحان جو حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی تھیں، غزوۃ الروم میں گئیں، اور واپسی پر جب شام کے ساحل پر اترنے کے بعد اپنی اونٹی پر سوار ہوئیں تو اونٹی نے انہیں گرا دیا اور ان کی گردن ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئیں۔ فقہاء نے کہا ہے کہ اس طرح کے اختلافی مسائل اور جنگوں کے بارے میں بلا ضرورت بحث نہ کی جائے۔ جن اکابر نے بحث کی ہے انہوں نے احتیاط کے ساتھ بعض مسائل کی تشریح کی خاطر بحث کی ہے۔ بلا وجہ ایک فریق کی حمایت اور دوسرے کی مخالفت ان کے پیش نظر نہ تھی۔ جو لوگ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات پر طعن و تشنیع کے لیے بحث کریں، کسی کی مدح اور کسی کی مذمت کریں، وہ مجرم ہیں۔ ایسے لوگ شرعاً تعزیری سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔